مفتی صاحب مجھے یہ بتائیے کہ عشرۂ رحمت میں وہ کون سی عبادات خاص ہیں جو کرنی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی تو بات یہ کہ آپ جب سحری کے لیے اٹھتے ہیں تو کوشش کیجئے کہ تھوڑا سا پہلے اٹھ جائیں، اور کیونکہ سحری میں تو عام طور پہ جب سحری کرنا، حضور کی جو حدیث ہے کہ سحری کیا کرو اس میں برکت ہے، اس سے مراد یہ کہ آپ جب سو کر اٹھتے ہیں تو عام طور پہ تو کراچی میں تو حالات یہ ہے کہ ہم سوتے ہی نہیں ہیں، تو کوشش یہ کر لیں کہ اگر آپ سوئیں یا نہ سوئیں تو آپ تہجد کا اہتمام کریں، کیونکہ یہ وہ راتیں ہیں، حدیث میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس رات کو پہلے آسمان پر آ کر پکارتی ہے، اور فرماتی کوئی ہے جو یہ چاہے کہ میں اس کی عمر دراز کر دوں تو میں کر دوں گا، کوئی ہے جو رزق میں فراوانی چاہے میں فراوانی کر دوں گا، کوئی ہے جو گناہوں سے معافی مانگے اور گناہ سے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے تو آج مجھ سے مانگے میں معاف کر دوں گا۔ تو کوشش کرے کہ تہجد کی نماز ادا کرے۔ صوفیہ نے 12 رکعتیں یعنی کہ طریقہ کاری کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازوں کے بعد جو سب سے زیادہ اہم نماز قرار دی وہ تہجد کی نماز ہے۔ تو تہجد میں آپ 12 بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ 8 بھی پڑھ سکتے ہیں، اور آپ 4 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے یہ فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے، اور اس کا طریقہ کار یہ کہ سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنی پڑتی ہے ہر رکعت میں، یعنی کہ آپ 2 کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اس طرح 12 رکعت ہو جاتی ہیں۔ یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ پھر اس میں جو ہے آپ کوشش کریں کہ جب جو عشرہ رحمت ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی کا بچہ جب کھو جائے، حضور نے ایک عورت کو دیکھا کہ اس کا بچہ کھو گیا، اور بچے کو وہ ایسے تلاش کر رہی تھی کسی دیوانگی کی طرح، کیونکہ اس کا بچہ ہے، تو جب بچہ مل گیا تو اس کو جو خوشی ہوئی نا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھو یہ ایک ماں جب اس کا بچہ ملا تو یہ کتنی خوش ہو گئی۔ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور اتنا پیار کرتا ہے جب بندہ اللہ کے در پہ لوٹتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس ماں سے زیادہ اس سے پیار کرتا ہے، کیونکہ یہ بندہ جو گمراہیت کی طرف جا رہا تھا، خطاؤں کی طرف جا رہا تھا، وہ اللہ کی طرف آ گیا۔ اور آنا کیسا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ اتنا آنسو بہا لیں اللہ کی راہ میں، کتنا؟ جتنا مکھی کا سر ہوتا ہے، مکھی کا سر دیکھیں کتنا سا ہوتا ہے، اتنا آپ اللہ کے خوف سے آنسو بہا لیں، اللہ تعالیٰ آپ کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو کوشش کیجئے کہ یہ رحمتوں کا عشرہ ہے، اور یاد رکھیے گا اس کی ایک اور مثال میں دوں کہ عبادات تو آپ کرتے ہی کرتے ہیں، کوشش کریں اس عشرہ رحمت میں آپ رحم کرنا شروع کر دیں۔ رحم سے کیا مراد ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آنا شروع کر دیں۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا بھی ہے تو آپ کوشش کریں کہ اس کے ساتھ آپ جھگڑے نہیں، لڑے نہیں، بلکہ رسول اللہ یہاں تک فرمائے تم کہتے ہو کہ میں تو روزے سے ہوں۔ اسی وجہ سے اس عشرے کی بنیاد ہی یہ رکھیں کہ آپ رحم کرنا شروع کر دیں، اور خاص طور پہ چھوٹوں پہ رحم، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جب روزے میں ہوتے ہیں، جو میں نے محسوس کیا ہے کہ ہم چڑچڑے سے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی کوئی بچہ اگر پریشان کر رہا تو ہم اسے مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے ساتھ بد کلامی شروع کر دیتے ہیں۔ تو چھوٹوں پر رحم کریں، کیونکہ حضور فرماتے ہیں جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔